أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان اللہ اپنی لا ریب ابتدا میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ عدل کا ہے اور احسان کا، کہ لوگوں کے ساتھ آپ احسان کریں۔ یہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو خواب میں ایک نورانی ہستی ملی۔ اس ہستی نے اس شخص سے کہا کہ اللہ نے آپ کی جو پوری زندگی ہے اس میں آدھی زندگی مشکلات آئیں گی آپ پر اور آدھی زندگی آپ پر آسانیاں آئیں گی۔ آپ بتا دیں کہ آپ کون سی زندگی جو ایس کرنا چاہتے ہیں۔ آدھی زندگی پہلی جو ہے آپ کی زندگی ہوگی وہ آرام اور سکون سے اور اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، یا آخری جو آپ کی زندگی کے آخری حصہ ہوگا اس میں آپ مصیبتیں اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو میری بیوی ہے ہم سفر میں اس سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح اللہ ارشاد فرما رہا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جس شخص نے بھی کسی کے ساتھ نیکی کی دنیا میں جس شخص نے بھی دنیا میں کسی کے ساتھ احسان کیا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جس شخص نے بھی دنیا میں کسی کے ساتھ احسان کیا گویا اس نے وہ نیکی کی ہے۔ اب اس شخص نے بیوی سے جب مشورہ کیا تو بیوی نے اس کو جواب دیا کہ ہم جو ہماری زندگی کا پہلا حصہ ہوگا ہم وہ آرام اور سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، جو آخری حصہ ہوگا ہمارے پر جو بھی مشکلات ہوں گی ہم اس مصیبت کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کی بیوی نے جب اس کو جواب دے دیا، اب وہ دن شروع ہو گیا، پہلا جو انہوں نے یہ حصہ چوائس کیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ صبح سے ہی ان پر وہ نعمتیں آنا شروع ہو گئی، ان کا جو پہلے رزق تھا اس میں زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا، بہت زیادہ ہوتا گیا۔ اب اس کی بیوی نے کیا کیا؟ اس کی بیوی نے جس طرح ان کا پہلے زندگی میں جس طرح پہلے وہ کھا پی رہے تھے، مطلب انہوں نے ویسے ہی کھانا شروع کر دیا، جو نعمتیں خدا کی طرف سے آ رہی تھی نعمتیں، انہوں نے لوگوں کو وہ نعمتیں لوگوں کو دینا شروع کر دی۔ اگر کسی کے ہاں کوئی گھر میں کوئی کسی چیز کی کمی ہے تو ان کے گھر میں وہ پہنچاتے ہیں، اگر کسی کا رشتہ دار میں کسی کو کوئی مصیبت آ جاتی تو اس کی مدد کر دیتے، اگر ہمسایوں کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ ہمسایوں کی مدد کرتے۔ اب اسی طرح وہ سارا جو ان کی آدھی زندگی تھی وہ گزر گئی۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ ہماری جو آدھی زندگی تھی وہ تو گزر گئی، اب ہمارے اوپر مشکلات آنے والی ہیں۔ اور مولا کائنات بھی ارشاد فرماتے ہیں افضل الایمان الاحسان، کہ جو انسان کا بہترین ایمان ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ الاحسان محبت، لوگوں کے احسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور مولا کائنات بھی اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اس طرح اللہ سورہ رحمان میں بھی ارشاد فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب انہوں نے لوگوں کے ساتھ تعاون جاری رکھا۔ اب جب ان کے مشکلات کے دن شروع ہوئے ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ہاں رزق کی کوئی کمی ہوئی ہے، ان کا تو ویسے زندگی چل رہی تھی، ان کا ویسے نظام چل رہا تھا۔ ایک دن وہ میاں بیوی دونوں بیٹھ گئے کہ ہمارا تو وقت اب کافی عمر ہماری آگے چلی گئی ہے، ہماری آدھی زندگی ہمیں سکون اور آرام کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ملنے تھی، اب ہمارے اوپر مشکلات والے دن مشکل دن بھی آنے والے ہیں۔ تو جب اس کو خواب میں پھر وہی نورانی شخصیت جب آئی، جب ان کو کوئی نورانی شخصیت جب خواب میں آئی تو اس نورانی شخصیت نے ان کو بشارت دی کہ آپ نے اللہ کے گناہ گار بندوں کی مدد کی ہے، اللہ نے آپ کے برے دن بھی اچھے دنوں میں بدل دیے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے لوگوں کے ساتھ احسان کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔